ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پاکستان کے کھیلوں کی دنیا میں پہلوانی ایک ایسی روایت ہے جس نے ہمیشہ ہمارے ثقافتی ورثے کو نمایاں کیا ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. آج ہم بات کریں گے پہلوان آوان برادرز کی، جنہوں نے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے. سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے طیب رضا آوان پہلوان کا. طیب رضا ایک انٹرنیشنل ریسلر ہیں جو کامن ویلتھ اور ساؤتھ ایشین کھیلوں میں میڈل جیت چکے ہیں. انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں تقریباً 20 سے 25 بین الاقوامی دورے کیے ہیں اور پاکستانی پہلوانی کو عالمی سطح پر پذیرائی دلائی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سجاد آوان پہلوان کی، جو 2012 سے 2018 تک آل پاکستان یونیورسٹی گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں. 2014 میں انڈیا پاکستان گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا. 2018 میں قومی سطح پر میڈل حاصل کیا اور 2019 میں نیشنل گولڈ میڈلسٹ بنے. حال ہی میں سجاد آوان نے ورلڈ نومیڈ گیمز 2024 آستانہ قازقستان میں چوتھی پوزیشن حاصل کی، جس نے انہیں رستم لاہور اور شیر پاکستان کا لقب دیا. اب ذکر کرتے ہیں یاسر آوان پہلوان کا. یاسر نے بھی انڈیا پاکستان مقابلوں میں اپنی مہارت ثابت کی اور 2012 اور 2014 میں گولڈ میڈل جیتا. 2019 اور 2023 میں نیشنل چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کیا. یہ تینوں پہلوان بھائی یقیناً پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں. یہ کھلاڑی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی انتہائی مضبوط ہیں اور ہماری نئی نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. ان کی محنت، عزم اور پاکستانی کھیلوں کے لیے جذبہ ہمیں فخر سے سر بلند کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ان تینوں کو ہم اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں طیب، سجاد اور یاسر. بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. طیب پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں، بلکہ آن ایئر لائیو یہ مجھے اٹھا کر بھی آپ لوگوں کو دکھا چکے ہیں. یہ پرانا ایک کلپ ہے جو کہ ہمارے فیس بک پر بھی موجود ہے. سب سے پہلے طیب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کامن ویلتھ گیم کی بات کریں یا ساؤتھ ایشین گیمز میں آپ نے میڈلز جیتے ہیں، آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کس طرح رہا؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی انٹرنیشنل سٹیج پر جاتے ہیں وہاں پر یقینی طور پر انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو کہ آج ہم سے اس لیے آگے ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز بڑی اچھی موجود ہیں، ان کے پاس کوچز بڑے اچھے موجود ہیں، ان کی گورنمنٹس انہیں سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہم کھیلتے ہیں، روز ہی دنگل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں، دیکھیں جی ان کے ساتھ فزیو ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور جو ان کا ہر وقت چیک اپ کر رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں. کیمپ میں ان کے ساتھ ڈاکٹر ہیں، دیکھتے ہیں کہیں پلیئر ڈی ہائیڈریشن کا شکار تو نہیں ہو رہا، کہیں مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ایک سپورٹس مین کو بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ایک میڈیکل ریسرچ سینٹر بنانا چاہیے سپورٹس مین کے لیے خاص جو ہے، تاکہ ہم انٹرنیشنلی لیول پر زیادہ سے زیادہ میڈل حاصل کر سکیں اور انٹرنیشنل ایتھلیٹ کے لیول کی بھی ہم پاکستان میں بھی رہتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے طیب، لیکن ایسے سموک نہیں موک رہی، ادھر سموک میں آپ لوگوں کو پریکٹس کرنی پڑ رہی ہے. بس وہ آج کل بالکل یہی ہے. پہلوانی تو اکھاڑے میں ہی ہوگی، پہلوانی تو انڈور نہیں ہو سکتی. انڈور نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو فزیکل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم انڈور کریں. تو بس مینیج کر رہے ہیں، باقی سموک تو بہت زیادہ لاہور میں. ٹھیک ہے. اچھا سجاد، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے پہلے آل پاکستان یونیورسٹی گولڈ میڈلسٹ آپ رہ چکے ہیں، دیگر قومی اعزازات بھی جیتے ہیں، ورلڈ نومیڈ گیمز میں بھی چوتھی پوزیشن آپ نے حاصل کی ہے. کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہ رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیج پر جب جاتے ہیں؟ کیسا ایکسپیرینس گین ہوتا ہے وہاں پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے کہ ہم پانچوں بھائیوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے مختلف مواقع پہ، مختلف گیمز میں. اس دفعہ میں نے اور یاسر بھائی نے اور والد صاحب ہمارے کوچ تھے ساتھ ورلڈ نومیڈ گیمز میں، اور وہاں پہ 100+ کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا. وہاں پہ ٹریڈیشنل گیمز جتنی بھی ہم آل اوور دا ورلڈ وہ سب کروائی جاتی ہیں، اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور چوتھی پوزیشن حاصل کی. اور وہاں پہ میں فلیگ بیرر تھا پاکستان کی طرف سے. تو 60+ کانٹینجنٹ تھا وہاں پہ پاکستان کا، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم نے پاکستان. بالکل، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ پانچوں بھائی پہلوانی میں ہی ہیں. اچھا، آف دی ریکارڈ بھی میں نے کمنٹ پاس کیا تھا، وہ میں بعد میں اس پر آؤں گا. اچھا یاسر، جس طرح سے آپ نے بھی انڈیا پاکستان جب مقابلہ ہوتا ہے تو یہ سب کی نظریں ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی کھیل ہو، جیسے کرکٹ میں تو بہت زیادہ ہم آگے چلے جاتے ہیں، لیکن کبڈی کی بھی اگر بات کریں وہاں پر بھی آپ نے گولڈ میڈل جیتا. تو ان دونوں ممالک کے مابین جو جب کشتی ہوتی ہے تو وہ پھر فیلنگز کیسی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ؟ جی بہت زیادہ جو فیلنگ ہے نا وہ سمجھ لیں کہ پریشرائز بھی ہوتی ہے. تو دوسرا پاکستان کے لیے جیتنے کے لیے نا ہم لوگ جو ہے نا بہت جوش میں ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ میں نے پٹیالہ میں انڈیا میں جا کے گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے بعد پاکستان میں یوتھ فیسٹیول انٹرنیشنل ہوا تھا، اس میں انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آئی اور اس کو بھی پاکستان میں جیتا، اور الحمدللہ نیشنل چیمپئن. اس کے بعد نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا جو لاسٹ ٹائم ہوئی.
تو یہ الحمدللہ سارے بھائی مل کے ہم ٹریننگ کرتے ہیں، تو والد صاحب ہمیں ٹریننگ کراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو طیب کس طرح سے پھر یہ والد صاحب بھی آپ کے کوچ ہیں، پانچوں بھائی آپ کٹھے ٹریننگ کرتے ہیں، اپنا کوئی اکھاڑا بنایا ہوا ہے، اپنا کوئی جم بنایا ہوا ہے، اور کس طرح سے تمام معاملہ چلتے ہیں؟ کیونکہ پہلوانی کو آسان کام نہیں ہے، ایک پراپر آپ کا ڈائٹ چاہیے آپ کو، جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا، کوچز آپ کو چاہیے، فزیو تھراپسٹ آپ کو چاہیے، کوئی انجری ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. تو پراپر ایک سپورٹ مطلب مشکل سپورٹ ہے، آسان نہیں ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا مغل پورہ گریفن گراؤنڈ میں اکھاڑا ہے، تو ہم صبح کے ٹائم ہمارا فزیکل ہوتا ہے. ہم نہ صرف اپنی کرتے ہیں بلکہ عوام الناس کو بھی ہم نے فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ جو ہے وہ ہم فزیکل فٹنس کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے کریں. تو والد صاحب کرواتے ہیں صبح اور شام کے ٹائم جو ہماری جو ریسلنگ کی پریکٹس ہوتی ہے، تو اس میں کہہ لیں کہ پریکٹس ہماری 2-3 گھنٹے کی ریسلنگ پریکٹس ہوتی ہے، اور پھر ہماری رننگ بھی شامل ہوتی ہے اس میں. پھر ایک وہ سہاگا ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، وہ گردن میں ڈال کے تو جی کھینچنا ہوتا ہے، تو وہ تھائیز کے لیے بڑا. تو اس طرح ہماری جو ٹریننگ ہے فزیکل کی بھی اور ریسلنگ کی بھی چل رہی ہے. لیکن چونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو اس حساب سے اگر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں سب سے جو مہنگا کھیل ہے وہ ریسلنگ ہو چکا ہے. بالکل، کیونکہ اس میں آپ نے صبح اٹھنا ہے، مکھن کھانا ہے، دلیا کھانا ہے، دوپہر کو آپ کو بیف چاہیے یا مٹن چاہیے، رات کو بھی آپ کم از کم آپ نے 4 بندوں کی خوراک کھانی ہے. یہ ہے، یہ آپ ایگری کریں گے؟ ایسے ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. جب آپ کیلریز بہت زیادہ برن کر رہے ہیں تو اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو پروٹین وغیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو سجاد اب پانچوں بھائی اکٹھے پریکٹس کرتے ہیں، آپس میں بھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے؟ مقابلے میں کبھی کسی کو لگ جائے، کسی کو غصہ آ جائے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم آپس میں پریکٹس کرتے ہیں. میرے خیال سے اتنا زیادہ ہم اگریسو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے جتنا ہم آپس میں ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ والد صاحب ملک امداد پہلوان والد صاحب کی ہمیں ہدایت ہے کہ کبھی لحاظ نہیں کرنا. اگر ادھر آپ لحاظ کرو گے آپس میں تو پھر آپ باہر جا کے کسی سے ٹف ٹائم نہیں دے سکتے. جو پریکٹس کی ہوگی وہی امپلیمنٹ ہوگا. جی جی. تو اسی لیے جو ہے نا ہم آپس میں بہت زیادہ ٹف ٹریننگ کرتے ہیں، بلکہ والد صاحب ہمارے زیادہ کرواتے ہیں، ٹف ٹریننگ کرواتے ہیں، اور آپس میں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو یاسر جیسے ابھی طیب بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یقینی طور پر بہت مشکل ہے ایک ڈائٹ اتنی انٹیک کرنا، اس کو پچھانا بھی ہے، آپ کی کیلریز بھی برن ہو رہی ہیں، ٹریننگ بھی اتنی ہارڈ کرنا. تو سورس آف انکم اوبیسلی میں اب ڈائریکٹلی تو نہیں پوچھ سکتا کہ کیا ہے یا کتنا ہے، لیکن اس پر جو پیسے لگ رہے ہیں یہ کون لگا رہا ہے؟ والد صاحب لگا رہے ہیں. کیونکہ تھوڑے دن پہلے ہمارے شو میں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں جو کہ باہر سے ایک بہت بڑا ایونٹ جیت کر آئی تھیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے والد نے گھر کے پیپر گروی رکھوائے اور پھر ہم لوگوں کو ہم نے ٹکٹس کروائی، ہم باہر گئے. جیسے آپ لوگ ہیں انٹرنیشنلی بھی آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، ٹکٹس مہنگی ہیں، ہوٹل میں اسٹے ہے. کون سپانسر کر رہا ہے؟ پاکستان سپورٹس بورڈ سپانسر کر رہا ہے؟ کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے جو آپ کو سپانسر کر رہا ہے، یا آپ اپنے طور پر ہی کر رہے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ والد صاحب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا ہمارا بزنس ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے بھائی طیب بھائی ہیں، وہ بھی جاب پہ ہیں، میں بھی پاکستان ریلوے پولیس میں ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو انکم ہے نا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے ہمارے والد صاحب وہ سارا انویسٹ ہم پہ وہ والد صاحب کی جیب سے. کیونکہ میرا مین سوال تھا یہ پھر یہی ہے کہ ارن کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ آپ کا ایک پیشن ہے، آپ کا ایک شوق ہے، لیکن کوئی بھی ایک پلیئر ہے جب وہ ایک اس لیول پر پہنچ جاتا ہے، جیسے آپ تینوں بھائی پانچوں بھائی انٹرنیشنلی بھی آپ جا کے اب کھیل چکے ہیں، اپنے آپ کو منوا چکے ہیں. ایک پلیئر کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو سپورٹ سے بھی ایک اچھی ارننگ آئے. میں صرف وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم اکراس دی بارڈر اگر ہندوستان میں دیکھتے ہیں یا باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں تو ایتھلیٹس کے پاس جب ان کی انکم دیکھتے ہیں جو جی اتنے $1 ملین ان کے پاس ہیں، یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، لیکن اگر میرا بات کیا جائے کہ میری حکومت کیا سپورٹ کر رہی ہے، تو میں وابڈا لیسکو میں امپلائی ہوں، لائن سپریڈنٹ 16 گریڈ میں. تو اس سے بھی چلیں تھوڑا بہت ساتھ مل جاتا ہے، لیکن ایک پلیئر کے جتنے اخراجات ہیں اس حساب سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے. تو جہاں آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ پاکستان میں دنگل کروا رہا ہے، اس طرف سے بھی انکم ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت سپورٹس مین کو اپنے کے اوپر کس طرح لے کے آ رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو ایک انکم کی ضرورت
ज़रूरत होती है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। पैसा है तो सब कुछ ही है, सब कुछ है ऑब्वियसली, ये- क्योंकि वो आपने अपने ऊपर फिर री इन्वेस्ट करना है, Reinvest आपने फिर कर- तैयारी करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, दुख ज़्यादा वहाँ पे होता है जब हम मेडल भी लेके आते हैं तो फिर भी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो कोई कबड्डी फेडरेशन कुछ ऐसा नहीं है, क्या है? वो तो हम कह लेंगे फेडरेशन को कहते हैं जी, हम खुद से खर्चा कर लेंगे, होटलिंग वगैरह अकोमोडेशन के जो खर्चात हैं, फ्लाइट की टिकट्स वगैरह खुद कर लेंगे, तो फेडरेशन कह लें एंट्री तक भेजने को तैयार नहीं होती। अच्छा। तो हम इस पे अब क्या कह लेकिन देखें, ये एक एग्जाम्पल है आप 5 भाइयों की जिनके माशाल्लाह वालिद साहब सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस भी है, फिर वो पाकिस्तानी जो पहलवानी में आना चाहता है जिसके पास नहीं है इतने रिसोर्सेज, तो वो फिर क्या करेगा एट दी एंड? वो तो फिर मायूस होकर घर बैठ जाएगा, तो फिर जो हमारी पहलवानी है वो तो फिर बहुत पीछे चली जाएगी। इसी तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि एक जवानी का जो एक हर इंसान का एक पीरियड होता है, उसी में उसने एक फन सीखना होता है जो उसके मुस्तकबिल के लिए एक जरिया माश बन बिल्कुल, सकेगा। क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है आपके पास भी, बिल्कुल पहलवानों बिल्कुल, के पास इसमें भी। वो इंजीनियर बन जाए या मैकेनिक बन जाए वो उसका है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है वो अपना एक जवानी का जो एक खास पीरियड है जिसमें उन्होंने जरिया माश का एक सीखना है, उसमें वो स्पोर्ट्स को सारा टाइम दे रहे हैं, फिर वो उनकी शादी हो जाती है, एक मैरिड लाइफ में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। या तो वो पहले को 5-6 साल लगा के कोई जरिया माश के लिए फन सीखेगा या घर को चलाएगा, तो इस तरह वो फिर बहुत ज्यादा क्राइसिस ठीक का है। शिकार अच्छा होते हैं। सजाद, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्रिकेटर्स को तो हम देखते हैं पाकिस्तान में कि डिफरेंट एड्स उन्हें मिल जाते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स उन्हें अपने प्रमोशन के लिए कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे फिर हमारे एथलीट्स हैं, अगर मैं पहलवानी की बात करूं तो क्रॉस दी बॉर्डर भी हैं, बड़े बड़े नाम है वहां पर, वो अपने पहलवानों को बड़ा सर पर उठा के रखते हैं, वो एड्स में भी लेते हैं, उनसे प्रमोशन भी करा रहे होते हैं, वो एक उनका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जी। यहाँ पे मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क जो है, वहाँ पे पंजाब या महाराष्ट्र या यूपी जो है, वहाँ पे पहलवानों की इनकम इतनी ज़्यादा है कि उनके जो टॉप 5 इंडियन पहलवान देसी लोकल, इंटरनेशनल नहीं, वो इंटरनेशनल खेलने नहीं जाते, इतना नहीं उनके पास टाइम होता, वो वहाँ पे लोकल दंगल खेलते हैं मट्टी पे, उन्हें इतनी इनकम है। जो टॉप 5 हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो टॉप 5 क्रिकेटर हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इंडिया में। अच्छा, ये मैं आपको और आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली खेलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, उनके पास लोकली इतने जी दंगल हो रहे हैं लोकली वहाँ पे। इतने हैं। कनाडा, यूएसए, यूके और दीगर ममालिक से उन्हें इनविटेशन आते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जाते। वो कहते हैं हम मेडल लाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे खेलेंगे, हमें यहाँ से इनकम मिलेगी। वहाँ पे उन्हें हर कुश्ती डेली बेसिस पे वहाँ कुश्ती होती ठीक है है। और अच्छी जो है ना उन्हें वो अर्निंग होती है, कर लेते हैं। जी, ठीक जी। है, तो सजाद सॉरी यासिर की तरफ मैं आऊँगा। यासिर, अभी साउथ एशियन गेम्स भी कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान में होंगी और अभी दोबारा से इंडिया में शिफ्ट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसकी वजूहत भी फिर यही है कि हम फिर नॉन सीरियस हैं पहलवानी को लेकर? जी ऐसा ही है, सुनने में आया, अभी भाई ने बताया कि इंडिया में जो है ना वो वापस चली गई साउथ एशियन गेम्स, तो ये तो हमारे मुल्क में होनी चाहिए थी, हमारी स्पोर्ट्स के लिए बेहतर था कि हर गेम को ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिलता बनिस्बत के वो दूसरे किसी कंट्री में हो। तो मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ पहलवानी के वाले से कि देसी जो कुश्ती है ना हमारी, ये समझ लें कि पाकिस्तान में ज़िंदा है ना तो जनूबी पंजाब की वजह से, जिससे हमारे पहलवानों को अच्छे पैसे भी मिलते हैं और उधर समझ लें कि हफ्तावार नहीं, मंथली नहीं, रोज़ाना की बेस पे भी दंगल होते हैं, मेले होते हैं, तो पहलवानों को उधर से सपोर्ट हो रही है, तो हमारे पाकिस्तान में पहलवानी चल रही है। ठीक है, अदरवाइज काफ़ी मुश्किलात फिर हम देख रहे हैं कि वो यकीनी तौर पर फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा तैयब, आपसे मैं चाहूँगा फिर लास्ट कमेंट कि आप फिर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन में आना है? जी, यकीनी तौर पर एक डर तो आपको अपने दिल से निकालना है, क्योंकि पहलवानी मुकाबला ही डर से लड़ने का है कि आपने अपने ओपोनेंट को हराना है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो खर्चे हैं ये भी एक बहुत बड़ा डर है, इस पर कैसे ओवरकम करना है? क्योंकि जो नहीं अफोर्ड कर सकते फिर वो क्या करें? एक तो मेरे 2 किस्म की होंगी बातें, एक ये पंजाब पुलिस के लिए और एक आजकल के जवानों के लिए कि वो ग्राउंड में आए, चाहे वो जूडो कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, जो भी किसी भी स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्ट रखते हैं लाजमी करें, घर में मत बैठें, ग्राउंड में निकलें, हेल्थी एक्टिविटीज़ में शामिल हो। दूसरा मैं पंजाब पुलिस के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि एक दौर था जिसमें पंजाब पुलिस के रेसलर का बहुत ज़्यादा और नुमाया नाम था, तो मैं पंजाब पुलिस के जो IG साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उनके स्पोर्ट्समैन हैं
उनको स्पेयर फ्रॉम ड्यूटी भी किया जाए, ठीक है। और जो अच्छे एथलीट हैं पाकिस्तान में उनको अजाजी तौर पे उन्हें रैंक दिए जाएं, ASI के दिए जाएं, सब इंस्पेक्टर के रैंक ठीक है। दिए जाएं। अगर आप हमसाया मुल्क की बात करें उसमें SSP SP रैंक तक जो है स्पोर्ट्समैन पहुंचे हुए हैं, तो मेडल की बेस पर स्पोर्ट्समैनों को तरक्की दी जाए। इससे ये होगा कि एक जो स्पोर्ट्समैन है उन्हें एक अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये ठीक मेरी है, यानी कि डिपार्टमेंट्स को भी इस पर फिर काम करने की जरूरत है। जो मुख्तलिफ टीम्स बनी होती हैं वो चाहिए कि जरा अच्छे तरीके से उन्हें स्पॉन्सर किया जाए और अच्छे तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जाए। ठीक है सजाद, आप कोई मैसेज देना जी, चाहेंगे? मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सारी बातें नेगेटिव नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का फ्लैग हमने सजाया हुआ है और बहुत ज़्यादा ऑनर मिली है हमें पाकिस्तान से, पाकिस्तान की वजह से मिली है। ऑब्वियसली हम देखिए, हम बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। जी, बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिसोर्स ऑफ इनकम है हमारा। पहलवानी में भी तैयब भाई अच्छा कमाते हैं माशाल्लाह, और इस लेवल पे तैयब भाई पे आ रहे हैं, तैयब भाई की कमाई कुछ ज्यादा ही है। इस लेवल, क्योंकि ये माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप रेसलर हैं, शेर पाकिस्तान का लक़ब है जी इनके पास। जी, और नेशनल मेडलिस्ट हैं फ्रॉम 10 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स। तो इसलिए मैं इस लेवल पे आने के लिए जो नीचे से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पे मुश्किलात आती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब रज़ा अवान, सजाद अवान और यासिर अब्बास अवान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।